بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی ایک محفل میں جو مرزا غالب تھے وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، اور اسی محفل میں شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی ذوق نے سودا کو میر پر پریفر کیا۔ تو مرزا نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ یہ میر سے میری اور سودا سے سودائی انہوں نے فن میں بات کی ہے۔ باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی ان کی انکم اور ان کی حیثیت وسعت طاقت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ وہ خوددار بھی تھے اور حفظ وضع کا بھی خیال رکھتے تھے، اپنی وضع ظاہری حالت کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، یعنی جو شہر کے امیر کبیر لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، ان سے وہ ان کی برابری کی ملاقات کیا کرتے تھے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی ڈولی کو کہا جاتا ہے، یا ہوادار ایسی ڈولی جس کو کہار اٹھاتے تھے، اس کے بغیر وہ گھر سے نہ نکلتے تھے یا بازار میں نہ جاتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے، یعنی امیروں میں سے جو بھی رئیس لوگوں میں سے آتا ہے ان کے گھر، یہ بھی ان کے گھر ضرور جاتے۔ ایک دن کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ یعنی جب دیوان فضل اللہ جو تھے وہ ان کے گھر کے آگے سے گزرے اور ان کو ملنے نہیں گئے، تو انہوں نے ایک چٹھی لکھی دیوان جی کو کہ آج مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں شرم کے مارے زمین میں دھنسا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یہ رکا، تو وہ نہایت بہت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے کو آئے۔ دیکھیں، دیوان جی جو تھے وہ خود ان سے ملے بغیر چلے گئے، لیکن جب مرزا کو معلوم ہوا کہ وہ بغیر ملے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے بجائے ان کو شرمندہ کرنے کے خود اس طرح سے کہا کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا اور سلام کو حاضر نہ ہوا۔ اور ان کے اس لکھنے کے انداز سے دیوان جی جو تھے وہ شرمندہ ہوئے اور اس وقت گاڑی میں سوار ہو کر وہ مرزا صاحب سے ملنے کو چلے آئے۔ واقعہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، یعنی مرزا کو واقعہ میں آم بہت زیادہ پسند تھا۔ پھلوں میں آم کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود عمدہ میں اچھے آم، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے، مطالبہ کر کے، فرمائش کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں یعنی ساتھیوں کے ساتھ تھے، جن میں مرزا بھی تھے۔ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ یہ اس باغ کو کہا گیا ہے حیات بخش، یعنی زندگی دینے والا، یہ مہتاب چاند سے تشبیہ ہے، یعنی یہ انہوں باغ کو ٹائٹل دیا ہے حیات بخش یا مہتاب باغ۔ جو بہادر شاہ تھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی شامل تھے، اس باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، یعنی پیڑ پر آم کے جو پیڑ تھے، جو درخت تھے، ان پر ڈھیروں ڈھیر آم لگے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ اس باغ کے جو آم تھے وہ صرف بادشاہ، سلاطین اور جو بادشاہ کی بیگمات تھی، صرف وہی کھا سکتے تھے۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، کہا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔
بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی نیند ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ یعنی جب وہ باغ میں ٹہل رہے تھے تو اس باغ کے جو آم تھے وہ فکس تھے ان کے لیے، بادشاہ سلاطین اور بیگمات کے لیے، لیکن مرزا نے جب کہا کہ میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس پہ میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں، تو بادشاہ نے مسکرا کر انہیں ایک ٹوکری عمدہ آموں کی بھیج دی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی ان کا دل نہیں بھرتا تھا، چاہے وہ جتنے بھی کھا لیں ان کا دل آموں سے نہ بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے رہتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، یعنی دور سے لوگ جو تھے ایز اے سوغات ایز اے تحفہ جو تھے ان کو آم بھجواتے تھے، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، نقل کرنے والے، کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک محفل میں مولانا فضل الحق اور دوسرے جو دوست تھے وہ آم کے متعلق طرح کی رائے دے رہے تھے، مشورے کر رہے تھے کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ تو یہ اس طرح سے ہماری ریڈنگ مکمل ہوئی۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس میں آنے والے تمام جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگس لرن کریں، اور اس چیپٹر کی ڈکٹیشن بھی آپ کو آنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔